ایک شخص یا ایک نوجوان کو ایک دائرے تک آپ پہنچاتے ہیں، یعنی اسلام کے دروازے تک وہ پہنچ گیا ہے، وہاں پہ ہر طرف اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، نام، اسوہ، کردار، سارا کچھ نظر آ رہا ہے، بلڈنگ کے باہر سارا کچھ محمدی، لیکن جب وہ اس دائرے کا حصہ بنتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک یونیک اور ایک دوسرا کردار اس کو نظر آتا ہے، اور وہ جو کردار ہے، کیریکٹر ہے، وہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام، کہ بھائی کلمہ پڑھا ہے، معبود حقیقی کے لیے کھڑا ہونا اور امتحان کو برداشت کرنا، اس کے لیے سنت ابراہیمی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، لیکن اس میں کیا ہے؟ درود ابراہیمی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو وہاں پر پھر اسوہ ابراہیمی ہے، مثلا اصل نام تو ان کا ابراہیم ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر ایک تو متعدد جگہوں پر ان کا ذکر ہے، تقریباً سمجھ لیجیے کہ 22 صورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ ان کی جو سٹوری ہے وہ کہیں پر آپ کو بریف انداز میں ملے گی، کہیں پہ ڈیٹیل ملے گی، لائف کا کون سا حصہ ان کو آپ کو بکھرا ہوا قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ملے گا، چونکہ قرآن مجید جو ہے وہ جو ماڈرن دنیا ہے، یہ چونکہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اس میں ہر ایک سبجیکٹ کا، ہر ایک فن کا ایک الگ سے ایک ڈومین بن چکا ہے، مطلب ہسٹری کا الگ سے ایک فن ہے، بایولوجی کا الگ سے ہے، اسی طرح سے سائنس کی ہر برانچ کا الگ الگ ایک ڈومین بن چکے ہیں۔ تو اب لوگ کئی سارے یہ غلطی کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، وہ ایک ڈومین سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو معلومات بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، تو وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی بات تو ایک چل رہی تھی، لیکن بیچ میں سے یکدم فلانے پیغمبر کی شروع ہو گئی، یکدم سے فلانی بات شروع ہو گئی، یکدم سے مشرکین مکہ آ گئے، یکدم سے مدینہ کے یہود آ گئے، یکدم سے غزوہ بدر شروع ہو گیا۔ تو یہ غلطی اب اس آدمی کے ریڈر کی اس سوچ کی ہے کہ جس نے قرآن مجید کی اصل جو اسپرٹ ہے اس کو سمجھا نہیں، کہ یہ کسی ایک فن کی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک لینس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگ بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، اس دنیا میں انسان کی عقل اور اس کی دانش کا، اس کی انٹلیکٹ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس امتحان میں سے ہم میں سے ہر ایک دو چار ہے، ہوگا، ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے، انکلوڈنگ اللہ کے جو برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان سمیت، وہ یہ ہے کہ عقل و دانش کے اس جہان کے اندر مادی خواہشات، مادی غلاف، لذات، شہوات، اس کی جو دبیز تہیں ہیں، ان کو پار کر کے سچائی کو جاننا، معبود حقیقی کو پہچاننا، اپنے خالق و مالک کی پہچان حاصل کرنا، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ مسلمان ماؤں کی گودوں میں پلے، ہر طرف کلمے کی صدائیں ملی، اذان کی آوازوں میں جوانیاں اور زندگیاں گزر رہی ہیں،
اور ارد گرد دینی ماحول ہے، اگرچہ کافی بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے، پھر جو ملک یا جو معاشرہ ملا اس کے اندر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن امیجن کیجئے اگر کوئی شخص، کوئی نوجوان ایسے معاشرے کا حصہ جہاں پہ شرک ہے، لذات ہے، خواہشات ہیں، مادر پیدر آزادی ہے، بلکہ خواہشات کی غلامی اور بظاہر اسباب نہیں ہے کہ اس مادی غلاف کو اتار کے پرلی طرف جھانکا جائے اور سچ اور حق اور معبود حقیقی کو تلاش کیا جائے، تو وہ نوجوان کیسے امتحان میں؟ آج ہم اسی کو ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے اندر ہم ایک رول ماڈل کے اوپر بات کریں گے، اسوہ حسنہ، اللہ کے خلیل، اللہ کے پیارے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آج سے 4000 سال پہلے کا ایک نوجوان آج تک انسانوں کے لیے کس طرح سے موٹیویشن کا سامان ہے، فالس ہوڈ، باطل، جھوٹ کے خلاف ول، ریزولو، ہمت اور شجاعت دکھانا، حق کے لیے کھڑا ہونا، اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں اور امتحانات کو پاس کرنا، تو وہ 4000 سال پہلے کا ایک کیریکٹر آج کے انسانوں کے لیے آج تک کس طرح سے رول ماڈل ہے، آج ہم یہ قرآن مجید کی روشنی میں انشاءاللہ رسید ایکسپلور کریں گے۔ نمبر 2، جو اسی کا ہی پارٹ 2 سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان جس شخصیت سے یا جس ذات عالیہ سے سب سے پہلے متعارف ہوتے ہیں وہ ہے ہمارے آقا، ہمارے مولا جناب محمد الرسول اللہ سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہوتے۔ اب ایک شخص یا ایک نوجوان کو ایک دائرے تک آپ پہنچاتے ہیں، یعنی اسلام کے دروازے تک وہ پہنچ گیا ہے، وہاں پہ ہر طرف اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، نام، اسوہ، کردار، سارا کچھ نظر آ رہا ہے، بلڈنگ کے باہر سارا کچھ محمدی، لیکن جب وہ اس دائرے کا حصہ بنتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک یونیک اور ایک دوسرا کردار اس کو نظر آتا ہے، اور وہ جو کردار ہے، کیریکٹر ہے، وہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام، کہ بھائی کلمہ پڑھا ہے، معبود حقیقی کے لیے کھڑا ہونا اور امتحان کو برداشت کرنا، اس کے لیے سنت ابراہیمی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی اتباع میں، لیکن اس میں کیا ہے؟ درود ابراہیمی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو وہاں پر پھر اسوہ ابراہیمی ہے، جناب ابراہیم کے سامنے ہیں فرشتے مہمان بن کے آئے، ٹھیک ہے، اللہ کا نبی کیسا سخی ہوتے ہیں، مہمان بن کے آئے ہیں، اور ان کے لیے بھونا ہوا بچڑا تازہ روسٹڈ دھواں نکلتا ہوا وہ لا کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، روزہ رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن روزے کی شکل میں جو ایک اندر ہمارے اندر ایک کووننٹ ہوتا ہے، ایک باطنی معاہدہ ہوتا ہے اس ذات کے ساتھ، کہ جو ہمارے دل کے اندر مثلا ایک حضور قلبی کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ روزہ رکھا ہے، ایک معاہدہ جس کو نبھانا ہے۔ اب یہ جو تعلیم مل رہی ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات عالیہ سے ڈائریکٹ آ رہی ہے، کہ اس خدا کی جب پہچان کر لی ہے تو اب اس کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ حج کرتے ہیں تعلیمات محمدیہ علیہ السلام کے تابع ہو کر کے، لیکن وہاں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے؟ بیت اللہ شریف ہے۔ تعمیر کس نے کیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ ساتھ کیا ہے؟ مقام ابراہیم، وہاں پر کیا پڑھنے؟ نفل پڑھنے، وہاں سے نکلنا ہے، سعی کرنی ہے صفا مروہ کی،
وہاں پہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی یادگار ہے. اب ہاجرہ نے جو سعی کی ہے، مینا جانا ہے، ذبیحہ اسماعیل ہمارے لیے میموری کے طور پر وہاں پڑا ہوا ہے. اچھا، میں نے شروع میں عرض کیا کہ باہر سارا کچھ محمدی تھا، لیکن اندر داخل ہو گئے تو ایک اور کردار ہمارے سامنے، اس کردار کو آج ہم نے اسٹڈی کرنا، کیونکہ آگے ذی الحجہ آ رہا ہے، قربانی آ رہی ہے، حج آ رہی ہے. تو جتنے لوگ ماشاءاللہ سے جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں دنیا بھر سے، جتنے مسلمان مرد و خواتین، رب العزت سب کا وہاں جانا قبول و منظور فرمائے. صحت و سلامتی، ایمان و عافیت کے ساتھ وہاں کی مقبول حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کیریکٹر کو ہم اسٹڈی کریں کہ یہ ذات کیسی ذات ہے، یہ کردار کیسا کردار ہے کہ 4000 سال گزر گئے اور آج تک ہمارے سامنے ایک زندہ مثال، رول ماڈل بن کر کے ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس کے اندر ہمارے لیے کیا چیز ہے جو ہمیں فیسینیٹ کرتی ہے؟ اس کے اندر ہم دیکھیں کہ کسی بھی شخصیت کو جاننا ہونا تو دیکھا یہ جاتا ہے اس کے کئی سارے نام ہوتے ہیں، کئی سارے القاب ہوتے ہیں، ملٹیپل نیمز ہوتے تھے. یعنی عرب کے اندر بھی یہ رواج تھا، غیر عرب دیگر دنیا میں بھی یہی ہے کہ ہر آدمی کی سکلز، اس کے کام کردار کے حوالے سے اس کے ملٹیپل نیمز ہوتے ہیں، لوگ اس کو مختلف حوالوں سے جان رہے ہوتے ہیں. تو سمجھیں کہ وہ معاشرے کے اندر مشہور ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ قرآن مجید نے خود، یعنی اللہ کی سچی کتاب نے خود ان کو کئی سارے القاب کے ساتھ نوازا. متعدد ناموں کا ہونا یہ نوبیلٹی کی علامت ہوتا ہے، یہ اس شخصیت کی شرافت کی اور بزرگواری کی کا ایک سمبل ہوتا ہے بہت بڑا. مثلاً اصل نام تو ان کا ابراہیم ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر ایک تو متعدد جگہوں پر ان کا ذکر ہے، تقریباً سمجھ لیجیے کہ 22 صورتوں میں ان کا ذکر ہے. ان کی جو سٹوری ہے وہ کہیں پر آپ کو بریف انداز میں ملے گی، کہیں پہ ڈیٹیل ملے گی، لائف کا کون سا حصہ ان کو آپ کو بکھرا ہوا قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ملے گا. چونکہ قرآن مجید جو ہے وہ جو ماڈرن دنیا ہے، یہ چونکہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اس میں ہر ایک سبجیکٹ کا، ہر ایک فن کا ایک الگ سے ایک ڈومین بن چکا ہے. مطلب ہسٹری کا الگ سے ایک فن ہے، بایولوجی کا الگ سے ہے، اسی طرح سے سائنس کی ہر برانچ کا الگ الگ ایک ڈومین بن چکے ہیں. تو اب لوگ کئی سارے یہ غلطی کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے وہ ایک ڈومین سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو معلومات بگ ویو میں نظر آتی ہیں. تو وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی بات تو ایک چل رہی تھی، لیکن بیچ میں سے یکدم فلانے پیغمبر کی شروع ہو گئی، یکدم سے فلانی بات شروع ہو گئی، یکدم سے مشرکین مکہ آ گئے، یکدم سے مدینہ کے یہود آ گئے، یکدم سے غزوہ بدر شروع ہو گیا. تو یہ غلطی اب اس آدمی کے ریڈر کی اس سوچ کی ہے کہ جس نے قرآن مجید کی اصل جو اسپرٹ ہے اس کو سمجھا نہیں، کہ یہ کسی ایک فن کی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک لینس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. چنانچہ آپ کو پیغمبروں کی جو لائف سٹوریز ہیں وہ بھی آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ نظر آتی ہیں. قرآن مجید کچھ لائف کے اصول دیتے ہیں، اب اس اصول سے متعلق کہیں پر کسی کی بھی اگزامپل دے دیتا ہے قرآن مجید، کہیں پہ جناب نوح کی اگزامپل دے دے گا، کہیں پہ جناب ابراہیم کی اگزامپل دے دے گا، کہیں پہ جناب موسیٰ کی اگزامپل دے دے گا. وہ اگزامپل دیتے ہوئے تھوڑا سا ان کی سٹوری کا پارٹ بھی شامل کر دیتے ہیں. اب چونکہ انسان ہے تو وہ اس کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹوری ٹیلنگ میتھڈ کو نا پسند کرتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور مجھے کوئی نہ سٹوری سناتا رہے. تو وہ جیسے ہی قرآن مجید کسی سٹوری کی طرف موو کرتا ہے تو اس کے اندر ایک تشنگی پیدا ہوتی ہے اس آدمی کے اندر. تو جیسے ہی وہ سٹوری کا رخ بدلتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بات کل کے اندر پوری نہیں سی ہوئی، وہی تم مزہ لینے کے لیے پڑھ رہے تھے، تمہیں اس لیے قرآن مجید کا جو ہے نا وہ پورا وہ استحضار نہیں ہو رہا تھا. تو قرآن مجید کا انداز ہے اصول بیان کرنے کا، انسانیت کے لائف پرنسپلس. تو اس میں انبیاء کی جو سٹوریز ہیں وہ آپ کو بگ ویو نظر آتی ہیں. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام فار ایگزامپل قرآن مجید میں 46 مقامات پر ان کا واقعہ آپ کو ملے گا کم و بیش. اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کو قرآن مجید کی 22 صورتیں، یعنی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 22 صورتوں کے اندر آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو ملتا ہے. اور ایک تو سورہ ہی ان کے نام پر ہے، پارہ نمبر 13 کے اندر سورہ نمبر 14 ہے قرآن مجید کی، سورہ ابراہیم. اس میں جو کہ ان کی
طرف سے مانگی جانے والی ایک دعا کا ذکر ہے جو کہ میں آپ ہم سب نمازوں میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ایک تو سورہ ہی ان کے نام پر ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بچپن میں ہی اللہ رب العزت نے رشد کہتے ہیں ڈیپ انٹیلیکٹ، چیزوں کو اینالائز کر کے اس کے حقیقی معنی تک پہنچ جانا، یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو زندگیاں لگتی ہیں، لوگ اپنے کتنے سورسز اس کے لیے کھپاتے ہیں۔ مثلا جس آدمی کو دانائی چاہیے، عقل مندی چاہیے، تو بڑوں نے لکھا ہے کہ اس کو چاہیے وہ کثرت کے ساتھ سفر کرے، یعنی سفر وسیلہ ظفر۔ جس آدمی کی لائف میں جتنی زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے وہ اتنا دانشور ہوتا ہے، اس کی رائے میں، اس کے اوپینین میں اتنا ویٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انڈیکیٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ انسان دانائی کے مراحل کیسے طے کرتا ہے، یا انٹلیکچوئل پرسن کون ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ہی نے ان کو خود ہی یہ مقام دے دیا تھا رشد کا، کہ چیزوں کو انالائز کر کے، یعنی جہاں پر وہ پیدا ہوئے وہاں پہ شرک کی دبیس نہیں ہے، لیکن ان مادی غلافات کو چیر کر کے معبود حقیقی تک پہنچنا، تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو بچپن میں ہی عطا فرما دیا تھا۔ لیٹر آن میں کرونالوجیکل آرڈر میں اس پر زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ قرآن مجید نے یہ شہادت دی سورۃ الانبیاء کے آیت نمبر 51 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، مقام رشد پر ہم نے ان کو شروع میں ہی فائز کر دیا تھا، یعنی اتنا عظیم کردار۔ سورہ صافات ہے پارہ نمبر 23 میں، سورہ نمبر 37 اس کی آیت نمبر 84 اس میں اللہ عزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو، یعنی جناب ابراہیم کو، قلب سلیم کے ساتھ نوازا تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یہ جو قلب سلیم ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی عطا ہے، یعنی دل کا صحیح سالم ہونا، کسی انسان کا سلیم الفطرت ہونا، کہ اس کو منکر سے، برائی سے، اموڈیسٹی سے، امورالٹی سے، ان ایتھیکل کسی بھی ایکٹ سے اس کی طبیعت کے اندر گھن آئے۔ یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، تو مجوسی بناتے ہیں، یعنی اس کی طبیعت کو پولیوٹ یا گندا بعد میں معاشرے کے اندر جو، یعنی جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ تو ہر بچے کا حال ہے، لیکن اللہ کا جو پیغمبر ہے اللہ رب العزت ان کو کیسی فطرت پر رکھتے ہوں گے، اور پھر ان کے لیے تو پروٹیکشن کا، ایک سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جہان کی گندگیوں سے ان کو دور رکھتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو قلب سلیم عطا فرمایا۔ اسی طرح سے سورہ 6 یعنی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ان کو اللہ رب العزت نے یقین کامل کی منزل پہ شروع میں ہی کھڑا کر دیا تھا، وہ موقنین میں سے تھے۔ تو یہ میں نیم بنیاد باندھ رہا ہوں کہ جس کیریکٹر کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو کن کن القاب کے ساتھ نوازا ہے، اور وہ شخصیت کیسے بڑی شخصیت تھی۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے 2 القاب دیے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، فرمایا کہ یاد رکھو جو ہمارے ابراہیم ہیں، نہ تو یہ یہودی ہیں نہ ہی یہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو حنیف ہے، مسلمان ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی فاؤنڈیشن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، کرنٹ جو گلوبل سیناریو ہے اس میں بڑی بڑی آوازیں اٹھتی ہیں کہ اتحاد کی، یعنی یونٹی امانگسٹ ریلیجنس، مذاہب کے درمیان، یعنی بین المذاہب
مکالمہ یا بین المذاہب اتحاد کی جو مختلف شکلیں ہیں، تو اس کے لیے ایک آرگیو یا ایک دلیل جو دی جاتی ہے نا بہت بڑی، وہ یہ دی جاتی ہے کہ جو آسمانی مذاہب ہیں، ہیونلی ریلیجنس ہیں، یا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمان سے کوئی ہدایت نامہ اترا ہے، تو سب سے زیادہ آبادی اور انفلوئنس انہی کا ہے، تو سب سے پہلے ان کو اکٹھا کریں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں اور ان کی کتابوں کو ماننے کا کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں مذاہب اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں ابراہیمک ریلیجن، ابراہیمی مذاہب۔ یعنی سمپلی آپ گوگل کریں گے نا، آپ یہ لکھیں گے کہ واٹ آر ابراہیمی ریلیجنس، ابراہیمک ریلیجنس، تو آپ کو فوراً بتا دے گا جوڈائزم، کرسچینٹی ہے، اسلام۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی طرف یہ القاب اور یہ نسبتیں منسوب کر لیں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے سیپریٹ، الگ اور یونیک دکھانے کے، اور یہی غلطی تھی کہ اللہ نے آسمان سے جو دین دیا، جو مذہب دیا، جو وے آف لائف دیا، وہ تھا اسلام۔ وہ کیا تھا؟ اسلام۔ دین ہمیشہ سے ایک رہا، قیامت تک ایک ہی رہے گا۔ تو خدا ایک ہے تو اس کی طرف سے آنے والا میسج بھی کیا رہے گا؟ ایک رہے گا۔ یعنی فرض کر لیجئے کہ جو اللہ نے پہلا انسان پیدا کیا اس کو نبی بنا دیا، جناب آدم علیہ السلام، تو اللہ رب العزت نے کو ایک ٹارچ دیا، ایک کینڈل دی، روشنی دی، لائٹ اور نور دیا۔ وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اب جتنے بھی انسان آئیں گے آپ کا کام ہے ان کو بتانا، ان کو بریج اپ کر کے ان کو ان کے مالک حقیقی کی پہچان کروانا، یہ مقصد تھا۔ ایک نبی جا رہا ہے، پیچھے انسان اکٹھے ہو رہے ہیں کینڈل کے ساتھ، تو جیسے ہی اس کا وقت پورا ہوتا ہے اللہ رب العزت انہیں میں سے ایک نیا نبی اٹھاتے ہیں، کینڈل اس کے پاس آ جاتی ہے، وہ انسانیت کو لے کے چلتا ہے، پھر تیسرا نبی آ جاتا ہے، چوتھا نبی آ جاتا ہے، تو وہ کینڈل پاس ہو رہی ہے۔ وہ کینڈل، وہ لائٹ، وہ نور، وہ روشنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ان کو دیتے آ رہے، تو دین ہمیشہ سے کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اسلام، جس کو قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے اندر واضح طور پر فرما دیا، ان الدین عند اللہ اسلام۔ سب پیغمبر ایک ہی کلمے کی دعوت ہیں، یعنی جو کلمہ ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں۔ جو پہلا پارٹ ہے وہ ریئل ٹائم میں وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا، سیکنڈ جو تھا وہ بیکاز آف دا رینک آف دا پروفٹ وہ چینج ہوتا رہا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح عزیز اللہ، لا الہ الا اللہ یعقوب نبی اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اصل جو پیغام تھا نا، میسج جس پہ پڑا ہوا تھا، وہ پڑا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، وہ ہمیشہ سے کیا رہا؟ سیم رہا۔ قرآن مجید نے یہ کہا 7ویں پارے کے اندر، وہ سماکم المسلم، کہ تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھا ہے، یعنی تم اپنی پہچانوں کے لیے دوسری تیسری چیزیں ان میں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم پہلے پوائنٹ پہ اسٹرکٹ رہو۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا کہ اپنی اس پہچان کو ختم کیا اور اپنی جو سب ریکگنیشن تھی اس کو اپنی طرف ملا لیا تاکہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ دکھا سکے۔ اور قرآن مجید نے یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں اسی بات کو صاف کیا کہ ماں کان ابراہیم یہودی، کہ ایک تو تم اپنے آپ کو الگ سے لے جا کے ایک شیل میں بند کر رہے ہو، یعنی یہودی الگ اور عیسائی الگ، تو اس کی وجہ سے ایک تو غلطی تم سے یہ ہو رہی ہے کہ تم ایک دوسرے کے انبیاء کی تعلیمات کو کیا کر رہے ہو؟ ریجیکٹ کر رہے ہو، اپنے ہی نبی کی تعلیم تو تم لے رہے ہو اور دوسری باقی تعلیمات کو تم کیا کر رہے ہو؟ ریجیکٹ کر رہے ہو۔ دوسری غلطی تم یہ کر رہے ہو کہ جو اصل تمہارے پاس کینڈل ہے، لائٹ آئی ہے اسلام کی، اس کو تم بجھا رہے ہو اور اپنے اوپر تم ایک نیا خول چڑھا رہے ہو، یہودی ہونے کا اور نصرانی ہونے کا۔ تو قرآن مجید نے کہا تم اب کلیم ابراہیم کو کر رہے ہو اور اس کی جو تعلیم ہے اس کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو۔ فرمایا یاد رکھو ماں کان ابراہیم یہودی، ابراہیم تو یہودی نہیں تھے، ولا نصرانی، یا وہ تو نصرانی بھی نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما،
وہ کیا تھے؟ مسلمان تھے. ابھی میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے تو میں آپ اس کے ریلیونٹ ایک بہت مسئلہ تھا جو کہ ہندوستان میں یعنی کہ 100 سال پہلے اٹھا تھا کہ کیا مسلمان اپنے آپ کو محمدی کہلا سکتے ہیں کہ نہیں کہلا سکتے. تو اس وقت جو اسکالرس ہیں ان کے بیچ میں یہ اوپینین پیدا ہوا تھا کہ جس طرح سے یہود اور نصارہ نے مسلم کے علاوہ اپنے طرف اپنے نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک ریکگنیشن قائم کی تھی، تو ہم وہ پریسیڈنٹ کو فالو نہ کریں، ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلائیں رادر اس کے کہ محمدی. یعنی بے شک ہماری پہچان اسی نام سے، فالوئنگ ہماری یہی ہے، لیکن دوسری دنیا کو میسج یہ جائے کہ ہم تو اصل میں اس دین کے پیروکار ہیں کہ جو پہلے نبی سے لے کے آخری تک ہمیشہ سے سیم رہا. تو اگر ہم اپنے آپ کو محمدی کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کمپریہنسونیس جو جامعیت ہے میسج کی وہ ہو سکتا ہے کہیں کمپرومائز ہو جائے. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں گے کیونکہ قرآن مجید نے خود کہا هو سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم، هو سماکم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو، هو سماکم المسلمین، اور اس نے تمہارا نام کیا رکھ دیا ہے؟ مسلمان رکھ دیا. تو اب تم اپنی پہچان بطور مسلم کے ہی رکھو، اور اللہ نے یعنی یہی لقب یہاں پر دیا. یہود و نصارہ کے کلیم کو ڈیبنک کیا، نہ یہودی نہ عیسائی، کہا بلکہ کان حنیفا مسلم، وہ تو حنیف تھے، گوشہ نشین تھے. حنیفیت ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، ایک سمجھ لیجیے کہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنی سوچ کی جتنی طاقت ہوتی ہے اس کو اکٹھا کر کے کسی ایک پوائنٹ، سینٹرل پوائنٹ پہ اس کو مرکوز کر دے، اسی پر ہی اس کو ڈیووٹ کر دے، تو وہ ایک مقام ہوتا ہے حنیفیت. اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو حاصل تھا، تو اللہ رب العزت کو کہا کہ وہ تو حنیف تھے، وہ تو ادھر ادھر کی تمہاری جو دائیں بائیں کی ہے شرک، رسومات، بدعات، تو وہ تو ان سے الگ تھے، وہ تو حنیف تھے، مسلمہ، اور وہ مسلمان تھے، وہ صرف اللہ کے فرما بردار تھے. تو ان کو اللہ رب العزت نے خود یہ القاب دیے، حنیف اور مسلمہ. ایک لقب ان کا آیا سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 125 جو خطبہ صدر میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ہماری جو لائف ہے اس کے مختلف اینگل ہوتے ہیں، ایک ہے عقائد، ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات، ایک ہے اخلاقیات. تو سمجھ لیجیے کہ یہ سب کی جو سیٹلمنٹ ہے ان کو اسٹریم لائن اگر آپ نے کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، تو آپ خالی اس آیت کو اپنا لائف کا موٹو بنا لینا. میں آیت دوبارہ کوٹ کر دیتا ہوں. سورہ نمبر 4 ہے، یعنی یہ سورۃ النساء ہے، اس کی نمبر 125 ہے. میں چاہوں گا کہ جس شخص تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے وہ اس آیا کو بعد میں ضرور اسٹڈی کرے. آج کل تو پڑھنا بہت ہی آسان ہے. سورہ نمبر 4 آیت نمبر 125. اب اپنی لائف کے اندر ایک مثبت تبدیلی ہے انقلاب سے صرف تھوڑا سا دور ہے، 30 سیکنڈ دور ہے. جتنی دیر میں آپ نے اپنے موبائل سے یا گھر کے اندر پڑھے ہوئے قرآن مجید سے یہ آیا پڑھنی ہے. سورہ نمبر 4 آیا نمبر 125. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. میں چاہوں تو اس کا ترجمہ کر دوں، لیکن چونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ خود پڑھیں تو ٹیسٹ نہ ختم ہو جائے، اس لیے میں ابھی ترجمہ نہیں کر رہا. آپ خود سے ترجمہ اس کا اسٹڈی کریں گے. اس آیا میں اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے یہ میرے خلیل ہیں. خلیل کا جو لفظ ہے یہ خلت سے نکلا ہے. خلت کہتے ہیں محبت کا ایسا مقام کہ وہ جو محبت ہے اس کی مٹھاس وہ انسان کے روئے روئے میں، بوٹی بوٹی میں، رگ رگ میں انسان کے سرایت کر جائے کہ انسان سوچے، اٹھے، بیٹھے، جاگے، کھائے، پیے، آئے، جائے، اس کی لائف کی ہر ایک کیفیت، اس کی سوچ کی رجحان اسی نام سے شروع ہو، اسی پوائنٹ پہ شروع ہو، اسی پوائنٹ پہ ختم. یہ ہوتا مقام خلت. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں مقام خلت کو صحیح انداز میں بیان کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ تو میرے کیا ہے، خلیل ہیں. واتخذ اللہ، یہ نہیں کہا کہ یہ آ کے میرے دوست بن گئے، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے خود ان کو اپنا دوست بنا لیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ایک ہوتا ہے نا کہ جو جب کہ آدمی منسٹر لگ جاتا ہے نا تو کہیں کسی مجلس میں
دوستوں یاروں کے اندر ملتا ہے تو ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہ یار یہ میرا کلاس فیلو ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یار میں اس کا کلاس فیلو ہوں. تو آڈینس کے لیے دونوں جملوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی خلیل کی شخصیت ایسی تھی، ابراہیم کا کردار ہی ایسا تھا کہ اللہ نے ان کو کیا بنایا، اپنے لیے خلیل بنایا. اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک لقب دیا، انسان حیران ہو جاتا ہے. آپ سورۃ النحل کی اسٹڈی کیجئے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 120. اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ، کہ ہمارے جو ابراہیم تھے وہ اکیلا ہی پوری امت تھا. یعنی بندہ ایک کئی سارے کردار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زمانے کو روشن کرتے ہیں، دنیا ان کی پیروی کرتی ہے، زمانے کے امام ہوتے ہیں. اور ان کو رب العزت نے حقیقت میں امام الناس کہا، جس کو میٹافوریکلی کہا کہ امہ، کہ وہ خود سے ہی ایک بڑی امت ہے، کیونکہ اس نے اتنے زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کیا. جو میں نے آپ سے عرض کیا خطبہ صدر میں تمہید کے اندر اس پیپر کے طور پر کہ 4000 سال پہلے ایک کیریکٹر گزرے، 175 سال تک اس نے ظاہری زندگی پائی، 4000 سال پہلے. اور آج تک باطل کے خلاف، فالس ہوڈ کے خلاف، جھوٹ کے خلاف کھڑا ہونا، ویل ریزولو شو کرنا، شرک کے خلاف کھڑا ہونا، مشرکین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا، ان کے بتوں کو، ان کی رعونت کو توڑنا، ان کو جواب دینا، ان کو عاجز کرنا، ان کے تکبر کو ختم کرنا. اس کے لیے آج تک جتنے دنیا کے اندر توحیدی کردار ہیں وہ سارے کے سارے اس سے آج تک مٹھاس لے رہے. 4000 سال پرانا کردار، جیسے شاندار کردار ہوگا. اس کو قرآن نے کہا کہ امہ وہ ہے ہی امت. آج تک لوگ اس کے کردار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، موٹیویشن لے رہے ہیں. لوگوں کو موٹیویشن نہ جانے کس کس چیز سے ملتی ہے، اسباب سے ملتی ہے، وسائل سے ملتی ہے، اکانومی سے ملتی ہے، کس کس چیز سے ملتی ہے. اللہ علیہ وسلم کو یہیں پر کہا سورہ نحل میں، شاکر کا، شکر گزار، شکر کرنے والا بندہ کا. اتنی قربانیاں ہیں اور پھر اللہ رب العزت کا کیا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو لائف ہے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں پڑھا جائے. ظاہرہ اس میں کوئی سپارہ بعد میں آئے گا، کوئی سورہ بعد میں آئے گی، کوئی سورہ پہلے آئے گی. تو ہم کرونالوجیکل آرڈر میں انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں، اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس انداز میں اس کو اسٹڈی کریں گے. رب العزت سمیع نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.